meeting place. And so you will understand me when I say that we are a country that cannot have an official religion. We're a country that cannot have an official creed. We're a country that cannot have one group or one language dominating over everyone else. We're a country in which we must create the space in our hearts, the space in our minds, the space in the country itself, in which everyone can find their place and then meet with others to create a community that transcends religion, that transcends the differences in language, that transcends the differences in race, and yes, that allows people to worship and to be themselves and to educate. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दीजिए।
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کینیڈا کو جو بہت ہی وسیع اور خوبصورت سادہ مگر دلکش مسجد بنانے کی توفیق بخشی ہے. اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے آداب سے متعلق بھی خصوصیت سے مغرب میں بسنے والوں کو توجہ دلانی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے بچے جو یہاں مغربی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں انہیں ان اقدار کا فلسفہ معلوم نہیں جو اسلامی آداب کو بناتے ہیں اور اس کی حدود قائم کرتے ہیں. اس لیے بعض بچے اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور بسا اوقات والدین انہیں سمجھا نہیں سکتے. ایسے کئی سوال میرے سامنے یورپ میں مختلف جگہ پیش ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے حقوق اور اس کے آداب سے متعلق اور عموماً نماز کے آداب سے متعلق میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ابھی یہاں آنے سے پہلے کراچی سے ایک دوست کا خط ملا جس میں انہوں نے شکایت کی کہ عام طور پر ننگے سر مسجد میں جانے کا رواج رافع آ گیا ہے اور نئی نسل کے بچے عام طور پر اس امر سے بے پرواہ ہیں کہ مسجد میں سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، ٹوپی پہن کر جانا چاہیے. اسی طرح کی شکایتیں ربوہ سے بھی ملیں اور ربوہ کے ایک دوست نے ایک دفعہ لکھا کہ آپ جلدی آ جائیے کیونکہ آپ کے جانے کے بعد بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اسلامی آداب اور اخلاق جن کے متعلق پہلے بہت پابندی کی جاتی تھی اب ان کا روب اٹھتا جا رہا ہے اور لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں. اس خط کے نتیجے میں مجھے خیال آیا کہ سب سے پہلے تو بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. ایک انسان کہاں تک دنیا میں ہر جگہ موجود رہ سکتا ہے؟ اگر میں ربوہ میں بھی ہوتا تو ربوہ کی ساری مساجد پر میری نظر کیسے پڑ سکتی ہے؟ جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا تھا اس مسجد میں عام طور پر حاضری دوسری مساجد سے بہتر ہوتی تھی، مگر ربوہ کا غالباً 100واں حصہ آبادی ہوگی، یہ شاید اس سے بھی کم، جو اس مسجد سے استفادہ کرتی تھی. تو کہاں تک انسانی نظر لوگوں کو ان کی حدود میں رکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے، یا انسانی نظر کا خیال کسی کو اپنے طرز عمل کو بہتر بنانے کے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اصل بنیادی حقیقت یہ ہے کہ خدا کا تصور ایک ایسا زندہ تصور جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو اور ہر آن تم پر نگاہ رکھتا ہو، اسے دلوں میں جاگزین کرنے کی ضرورت ہے. اور نماز کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بہترین نماز یہ ہے کہ تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. اور اگر اس کی توفیق نہیں تو کم سے کم خدا کی نظر میں رہو.
کہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بس لباس خواہ ٹوپی ہو یا کوئی اور لباس، اس کا تعلق اس احساس سے ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس کے سامنے ہوں. بعض لوگ جو ٹوپی کے متعلق کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، لیکن مغرب میں جب ٹوپی کا استعمال مغربی اقدار کے مطابق ہوتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں. ایک جج جب کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے تو ہمیشہ سر کو ڈھانک کر بیٹھتا ہے. ہمارے بچوں کو یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ٹوپی اتار کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اور کسی کی مجال نہیں کہ جج کے سامنے ٹوپی پہن کر بیٹھے. وجہ یہ ہے کہ ٹوپی عزت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، اور ٹوپی کو سر پر لینے میں، خواہ وہ ٹوپی ہو یا کوئی اور لباس ہو، انسان کی عزت اور وقار کا مفہوم شامل ہے. جج کے سامنے آپ اس لیے ٹوپی نہیں پہن سکتے کہ گویا اس عدالت عالیہ کی ہتک ہوگی کہ اس کی عزت میں سارے شریک ہیں. بس اسے تو عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے اور باقی سب لوگوں کی عزت سروں سے اتاری جاتی ہے. لیکن بنیادی فلسفہ وہی ہے کہ ٹوپی کا عزت سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضر ہونے والوں کو عزت بخشی ہے اور یہ ادب سکھایا ہے کہ تم عزت کے مقام سے میری طرف آیا کرو اور اپنی عزت کا مقام لے کر میری طرف پہنچا کرو اور میرے سامنے بھی عزت پاؤ. اتنا بڑا مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے جسے بحیثیت مرتبہ دنیا کی تمام تہذیبیں پہچانتی اور جانتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ سر پر کچھ اوڑھنا عزت کا نشان ہے. تو کیوں مغربی تہذیب کے پیچھے چل کر اپنے سروں کی عزتیں اتارتے ہیں؟ خدا نے جس کو عزت دی ہے اس عزت کو قبول کرنا، اس کا احترام کرنا، اسے سر آنکھوں پر لگانا، چوم کر اپنے سر پر رکھنا، یہ احترام کا تقاضا ہے. پھر یہی وہ بچے ہیں جن کے متعلق مجھے تجربہ ہے کہ اگر کبھی مجھے ملنے آئیں تو اپنی ٹوپی نہ ہو تو ٹوپی مانگ کر لے آتے ہیں، اور مانگی ہوئی ٹوپیاں نظر آتی ہیں، کوئی کان پر لٹکی ہوئی ہے، کوئی سر کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی ہے، صاف پہچانی جاتی ہے کہ اپنی نہیں. مگر دل کی گہرائیوں میں احساس ضرور ہے کہ جس سے ملنے جائیں اس سے ملنے کے آداب پورے کرنے چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے مساجد میں آیا جاتا ہے. اس خیال کو پیش نظر رکھیں تو یہی خیال ساری زندگی پر چھا جاتا ہے. اور ایک عارف باللہ اور ایک عام آدمی کی زندگی میں یہی فرق ہے کہ ایک عام آدمی مسجد سے جو خدا کی حضوری کا سبق لیتا ہے اسے وہیں چھوڑ کر باہر لے کے جاتا ہے، لیکن ایک عارف باللہ اس حضوری کے تصور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظم بار بار آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے اس میں اس مصرع بہت ہی گہرا اور بہت ہی پیارا مصرع ہے. فسبحان من یرانی، جو اس کے بعد ہر مصرع کے بعد پہ آتا ہے، فسبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے. اس دیکھنے کا مضمون بہت وسیع ہے. پہلا حصہ یہ ہے، اسی لیے میں نے اسے گہرا کہا ہے، پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ احساس کہ میں خدا کی نظر میں ہوں، یہ احساس انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی دنیا کا مجرم اگر یہ معلوم کر لے کہ میں لازماً قانون کی نظر میں آ رہا ہوں تو شاید ہی کوئی پاگل ہو جو جرم کرے گا، ورنہ جب تک قانون کی آنکھ اسے دیکھتی ہے وہ جرم سے باز رہتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انسان کیا اور انسان کی آنکھ کیا، میری بھی اس حیثیت سے مجھے بھی اس حیثیت سے کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ میری وجہ سے لوگ بعض اخلاق کو اختیار کریں اور بعض بد اخلاقیوں سے بچیں. اصل روح کو ہمیشہ قائم رکھنا ضروری ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی حضوری کا خیال دل میں پیدا کریں. اور اگر مسجد میں پیدا نہیں ہوگا تو مسجد سے باہر بھی پیدا نہیں ہوگا.
عارف باللہ مسجد میں حضوری کے تصور کے ساتھ بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے. اس کی نماز میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی نماز اسے بہت سے سبق دیتی ہے اور بالآخر اس کی نماز میں ایسی لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جس سے یہ تجربہ نہ ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نماز میں بھی کوئی لذت ہے. عام طور پر نمازی جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ نیکی کی ایک منزل تو بہرحال طے کر لیتے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا احترام کیا جائے اور جو فرض عائد فرمایا ہے اسے میں پورا کروں. لیکن وہاں نماز ختم نہیں ہوتی, وہاں سے نماز شروع ہوتی ہے. نماز کو سمجھنا, اس کے ساتھ گہرا ذاتی تعلق قائم کرنا, اس سے فوائد اٹھانا تمام تر حضوری کے تصور پر منحصر ہے. جب یہ تصور آپ کے ذہن سے اترا وہیں نماز کھوکھلی ہونی شروع ہو جائے گی. وہیں لگے گا جیسے نماز میں بجلی کی رو دوڑنی بند ہو گئی ہیں اور جس طرح ڈسپلے کے لفظ پھیکے پڑ جاتے ہیں اس طرح نماز میں آپ کے الفاظ بھی پھیکے پڑ جائیں گے. آپ کا دماغ ان کو سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بس حضوری کا تصور بہت ہی اہم ہے. آپ کو جرائم سے بچاتا ہے, آپ کو صحیح آداب سکھاتا ہے, آپ کو زندگی کا فلسفہ سمجھاتا ہے اور پھر یہی تصور ایک اور رنگ میں تبدیل ہو کر آپ کے لیے ایک اور جنت پیدا کر دیتا ہے. دوسرا مفہوم میں یارانی کا یہ ہے کہ مجھے پیار کی نظر سے دیکھ رہا ہے. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ میری حفاظت فرما رہا ہے. جہاں میں جاتا ہوں میں نہیں جانتا کہ کون شریر اور کون مفسد ایسا ہے جو بد ارادے سے مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے, مگر میں ہمیشہ خدا کی نظر کی حصار میں چل رہا ہوں. خدا کی نظر کے حصار کو کون توڑ سکتا ہے؟ بس سبحانہ من یرانی میں یہ سارے مفاہیم داخل ہیں اور بھی. جب آپ اس شعر میں ڈوب کر اس کو پڑھیں یا اس میں ڈوب کر کسی اچھی آواز میں اس کو سنیں تو اچھی آواز نئے مطالب حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے. اسی لیے رہا سے اچھی آواز سے پڑھنا ضروری ہے. قرآن کریم کو بھی اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترنم کے ساتھ پڑھا کرو اور سوز کے ساتھ پڑھا کرو. ہے تو خدا کا کلام لیکن خدا کے کلام کے پڑھنے میں بھی فرق ہے. اس کو سرسری نظر سے پڑھنا اور بات ہے, بے دلی سے پڑھنا اور بات ہے, دل جان ڈال کر پڑھنا اور بات ہے, اور پھر مترنم آواز میں پڑھنا آپ کی اندرونی کیفیات کو جگا دیتا ہے, آپ کے اندر تموج پیدا کرتا ہے اور اس تموج کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب ہم آہنگ ہو کر پھر آپ کے لیے نئے نئے مضمونوں کے گل کھلاتے ہیں, نئی روشنی عطا کرتے ہیں. تو نماز کا بھی یہی حال ہے. نماز کو اگر دل ڈال کر پڑھیں گے تو نماز میں بھی یہی کیفیت ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو اگر ترنم سے پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی. حضرت مسلم موعود جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی آواز میں ترنم بھی تھا اور سوز بھی تھا, اور پڑھنے والا جو آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اسے صرف ظاہری روحانی لذت حاصل نہیں ہوتی تھی بلکہ نئے نئے مطالب اور عرفان اس کو عطا ہوتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ ایک غیر مباحث دوست جو لاہوری جماعت کے بڑے پختہ رکن تھے, جب حضور لاہور تشریف لے گئے, شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, وہیں نمازیں پڑھایا کرتے تھے. تو ان دنوں میں جلسے کے ایام تھے, غیر مباحثین کا جلسہ ہو رہا تھا. وہ دن کو تو جلسہ وہاں پڑھا کرتے تھے اور وہیں کھانا وانا کھایا کرتے تھے. مغرب اور عشاء کی نماز اور صبح کی نماز میں ضرور شیخ بشیر احمد صاحب کے گھر پہنچا کرتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ جلسہ وہاں سنتے ہیں, کھانا وہاں کھاتے ہیں اور نمازیں پڑھنے وہاں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ کھانے کا مزہ لاہوریوں کے, نماز کا بڑا مزہ ان کے ہاں ہے. کہتے جو نماز کا مزہ مجھے میاں صاحب خلیل المسیح ثانی کو میاں صاحب کہتے تھے کہ میاں صاحب کے پیچھے وہ اس کا کوئی عشر عشیر بھی وہاں نہیں ملتا.
تو نماز کا مزہ حقیقت میں عرفان سے حاصل ہوتا ہے اور اسے ترنم اس کی مدد کرتا ہے. چنانچہ نماز میں جو بعض نمازیں اونچی آواز سے پڑھائی جاتی ہیں ان میں یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اللہ اکبر کہنے میں بھی ترنم ہوتا ہے. ویسے تو ہر نماز میں کچھ ترنم کا حصہ پایا جاتا ہے، لیکن 3 نمازیں ایسی ہیں جن میں ترنم کا اختیار کرنا ضروری ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی بات ہو رہی تھی. وہاں جب آپ ایک آدمی کو اچھی آواز سے کلام پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو محض کانوں تک مزہ نہ رہنے دیا کریں، اسے دل میں اتارا کریں، اسے دماغ میں رچایا بسایا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئے نئے مضمون آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے خود بخود پھوٹیں گے. بس میرانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ جسے میں دیکھتا ہوں تو پھر وہ مجھے دیکھتا ہے، اور میں ہمیشہ اس خیال میں رہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو خدا کے ادب کے خلاف ہو، اور اس کے نتیجے میں میں خدا کا پیار پاتا ہوں، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں خدا کی نظر مجھ پر پیار سے بھی پڑ رہی ہے اور حفاظت کے لیے بھی پڑ رہی ہے. بس یہ وہ دیکھنے کا تصور ہے جسے نماز کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا یہ راز سمجھایا. اس کے ساتھ تمام آداب وابستہ ہیں. تفصیل سے میں ساری باتیں بیان کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک مرکزی تصور ہے جو ادب کی جان ہے. اس کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے. ایک شخص نماز میں ایک پاؤں پر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، ایک پاؤں ڈھیلا رکھتا ہے، ایک پاؤں سخت رکھتا ہے، ایک پاؤں ڈھیلا کر دیتا ہے. یوں کہنا چاہیے ایک گھٹنا اکڑا کے رکھتا ہے اور ایک گھٹنا ڈھیلا کر دیتا ہے. یہ کھڑے ہونے کی طرز ایسی ہے جس میں بے پرواہی پائی جاتی ہے. اگر کسی افسر کے سامنے کوئی جائے تو اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی سپاہی اپنے افسر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو تو شاید اس کا کورٹ مارشل ہو جائے. نماز میں جب آپ بعض بچوں کو یا بڑوں کو اس طرح دیکھتے ہیں تو صاف مطلب ہے کہ ان کو خدا کی حضوری کا تصور نہیں ہے. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفصیلی تعلیم دی ہے اس کا تمام تر اس حضوری سے تعلق ہے. آپ فرماتے ہیں ایک ٹانگ پر نہ کھڑے ہو بوجھ ڈال کر، سیدھے کھڑے ہو. اور رشدی جیسے بدبخت ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیل میں جاتا ہے. حالانکہ جب تک یہ آداب سکھائے نہ جائیں آج بھی دنیا کی متمدن قومیں ان آداب کو خود نہیں سیکھ سکتی. جو ادب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا اور سکھایا، جن قوموں کو وہ نہیں سکھایا گیا وہ آج بھی اسی طرح جاہل ہیں. تہذیب ترقی کرتی ہے بہت آہستہ رفتار سے، لیکن الہام دماغوں کو اور دلوں کو اور طرز زندگی کو مان روشنی بخشتا ہے، اور اس روشنی سے استفادہ کرنا پھر قوموں کا کام ہے. وہ اگر باہوش ہوں گی اور زندہ رہنے کی صلاحیت رکھیں گی تو اس روشنی میں چلیں گی، اور جب بھی اندھیروں میں آئیں واپس اسی روشنی میں لانا ضروری ہے، ورنہ قومیں زندہ نہیں رہ سکتی. بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں بعض لوگ چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں ایک بہت ہی گہرے مرکزی خیال سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ خیال بہت اہم ہے. وہ صرف نمازی پر نہیں، زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے. خدا کی حضوری کے تصور کے بغیر کوئی مذہبی قوم زندہ نہیں ہو سکتی، زندہ رہ نہیں سکتی، لوگوں کو زندگی بخش نہیں سکتی. بس سر پر جب کہا جاتا ہے کہ ٹوپی پہنو تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ خیال رہے کہ تم کسی معزز بزرگ ہستی کے حضور حاضر ہو رہے ہو. اور ٹوپی ایک ایسا عزت کا نشان ہے جو تمہیں ہدیتاً عطا ہوا ہے. خدا کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے اپنے دربار میں آنے پر تمہیں عزت بخشی ہے. باقی تمام مسائل اسی سے تعلق رکھتے ہیں. اب آپ ان کی تفصیل سنیں اور ان کو جوڑتے چلے جائیں. ہر بات کی تان یہیں ٹوٹے گی کہ خدا کی حضوری کا تصور ہے. لوگ مسجد میں بیٹھے
باتیں شروع کر دیتے ہیں. نماز کا انتظار ہو رہا ہے اور آپس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد کا انتظار بھی عبادت کا حصہ ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مساجد اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. خدا کے سوا اور کسی کو نہ پکارو. بس جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری میں نماز سے پہلے بھی داخل ہو چکے ہوتے ہیں. اور خدا کی حضوری کا تصور آپ کی سکنات اور حرکات پر اثر انداز ہونا چاہیے، ورنہ وہ تصور ہے ہی نہیں. بس وہاں آپ کو خاموشی اور ادب سے بیٹھنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے، مگر مسلمانوں کو ذکر کی تعلیم ہمیشہ یا بسا اوقات مسجد کے حوالے سے دی ہے. جب مسجد میں آؤ تو ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو. وہاں بیہودہ حرکتیں کرنا، دوڑنا پھرنا، ایسی مجالس لگانا جن کا مساجد سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب منع ہے. دینی مجالس کا قیام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ نے مسجد میں شعروں کی مجالس منعقد کرنے کی سے منع فرمایا. بعض دفعہ لوگ بے احتیاطی میں دینی مشاعرہ کر کے مسجد میں مشاعرہ کر لیتے ہیں، لیکن مشاعرہ ہی ہے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو وہاں یہ تفریق نہیں کی کہ دینی مشاعرہ نہ کیا جائے، بلکہ فرمایا مسجد کو شعروں کی مجالس کے لیے استعمال نہ کرو. بس یہ سارے آداب ہیں جن کا اسی روح سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خاطر مساجد قائم کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کو مسجد میں بلند کرنا چاہیے. پھر بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ صفیں سیدھی نہیں ہوتی اور بیچ میں فاصلے ہیں. یہ بھی ایک بے پرواہی کی علامت ہے. خدا تعالیٰ کے حضور صف بندی سے حاضر ہونے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظم و ضبط ہو، پتہ ہو کہ ایک ایسے عظیم وجود کے حضور حاضر ہوئے ہیں جس کے سامنے نظم و ضبط کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی اس کی وجود کی حضوری کا تقاضا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا، سپاہی اگر لائن میں کھڑے ہوں اور آپس میں فاصلے ہوں، لائن ٹیڑھی ہو، تو ایسے سپاہی تو کبھی کسی فوج میں قبول نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سپاہی بنایا ہے یہ روحانی سپاہی ہے، دنیاوی سپاہی نہیں. لیکن عملاً روحانی سپاہی بننے کے لیے بھی کم و بیش ویسے ہی اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا آداب جو دنیاوی سپاہی بننے کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں مسلمانوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے صفن کانہم بنیان مرصوص، کہ یہ صف بندی سے میرے حضور حاضر رہتے ہیں. گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو خدا تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو اپنے نظم و ضبط کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اور اس نظم و ضبط کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صفیں بنائیں، سیدھی بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں امور سے متعلق واضح نصیحت فرمائی، اور جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا تعلق حضوری سے ہے. فرمایا کہ اگر تم خدا کے سامنے ٹیڑھی صفیں لے کر کھڑے ہوگے تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. دلوں کے ٹیڑھے ہونے کا اس ٹیڑھی صف سے کیا تعلق ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دلوں میں اگر کجی ہوگی تو آپ ٹیڑھی صف بنا کے کھڑے ہوں گے. دلوں کی کجی بے پرواہی اور بے ادبی کی کجی ہے. اور قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقشہ کھینچا ہے. یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ باہر سے جبرن دلوں کو ٹیڑھا کرے گا. مراد یہ ہے کہ تمہارا ٹیڑھی صفیں بنانا دل کی کسی کجی کی علامت ہے، اور
جیسا کہ خدا کا قانون ہے، تمہاری کھلی جو چھپی ہوئی کجیاں ہیں، اگر ان کو تم سیدھا نہیں کرو گے تو وہ ان کو نمایاں کر کے بڑھا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس صف بندی اور سیدھی صف بنانا خدا تعالیٰ کی حضوری کی عظمت کے تقاضوں میں داخل ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں کندھے ملا کر کھڑے ہو، ورنہ بیچ میں شیطان آ جائے گا۔ اب وہ شیطان کیا ہے، اس پر آپ غور کریں تو کئی قسم کے شیطان ہیں جو آ جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ خلا پیدا ہو جائے قوم میں تو قوم کمزور ہو جاتی ہے، اور جب آپس میں دوری بڑھے تو فتنہ پرداز ایسے موقع پر وسافس پھونکتے ہیں اور بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرتے ہیں۔ بس نماز میں اکٹھے ہو جانا اور ایک اخوت کی ایسی مثال قائم کرنا کہ جس میں درمیان میں کوئی بھی رخنہ نہ ہو، کوئی بھی فاصلے بیچ میں نہ ہو، اس کا بھی بالآخر دلوں سے تعلق ہے، اور اول میں بھی دل سے ہی تعلق ہے۔ جب انسان کسی دوست سے ملتا ہے تو گلے کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بدن کے ساتھ اپنا بدن لگانا چاہتا ہے، اپنے فاصلے کم کرنا چاہتا ہے۔ جتنا پیار ہو اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے میں جذب ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک فارسی کا شعر اسی موقع پر سنایا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو من شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہ میں تن ہو جاؤں تم جان ہو جاؤ، یعنی دو وجود نہ رہیں، ایک ہی وجود بن جائیں، تم میری روح میری جان بن کر میرے دل میں سما جاؤ، تاکہ بعد میں کوئی یہ میں تو ہو جاؤں اور تم میں ہو جاؤ، تاکہ پھر کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو۔ تو شاعر کے تصور شاعرانہ ہی ہیں، لیکن ان کا گہری حقیقتوں سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ شاعر عشق میں مبتلا ہو کر نفسیات کے گہرے پانیوں میں غوطے مارتا ہے، اور جتنا اچھا شاعر ہوگا وہ تبھی اچھا شاعر ہوگا کہ وہ سچائی میں ڈوب کر وہاں سے کوئی نیا موتی لے کر آتا ہے۔ تو میرا تو ہو جانا، تیرا میں ہو جانا، یہ تصور، اور یہ کہ بدن ایک ہو جائے اور ایک روح، تم روح بن کر میرے جسم میں سما جاؤ اور میں روح بن کر تمہارے جسم میں سما جاؤں، اس کا گہرا انسانی فطرت سے ایک تعلق ہے۔ بس اگر بھائی پیارا ہے، اگر مسلمان اخوہ ہیں اور آپس میں محبت ہے تو فاصلے پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ انہیں اکٹھے ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اور خدا کی حضوری کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھایا جائے کہ تیری خاطر جس طرح تو ایک ہے ہم بھی ایک ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان کوئی فاصلے نہیں رہے۔ یہ بہت ہی پیارا اظہار محبت ہے جو ایک ادب میں ڈھلتا ہے اور خدا کے حضور ایک بہت ہی حسین تصویر پیش کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دلوں میں فاصلے بڑھیں گے، دشمنیاں پیدا ہوں گی، اور یہی مراد شیطان کے داخل ہونے سے ہے۔ پھر تکبر کا شیطان بھی داخل ہوتا ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ خدا کے حضور ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے ملو کہ وہ تم سے اتنا بلند ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اس مضمون کو بہت اہمیت ہے معاشرے کے اسلامی معاشرے کے قیام میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو انسانی فاصلے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جتنی دور کوئی چیز ہو اتنا ہی نزدیک کے فاصلے بے حقیقت ہوتے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سمندر کے مد و جزر میں چاند تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن سورج نہیں ہوتا، حالانکہ سورج سمندر کے اوپر بہت زیادہ اثر پیدا کر رہا ہے بنسبت چاند کے۔ وجہ یہ ہے کہ چاند کو وہ رفعت حاصل نہیں ہے، اور چاند اتنا قریب ہے کہ اس کے مقابل پر سمندر کے اوپر کے پانی کا زمین سے فاصلہ
समंदर के नीचे के पानी की ज़मीन के फासले के मुकाबले पर एक ऐसा फासला है जो एक अहमियत रखता है, एक इकाई रखता है। बस चांद समंदर की सतह पर और तरह असर दिखा रहा है, समंदर की तह में जो पानी लगा हुआ है उस पर निस्बतन कमज़ोर असर दिखा रहा है और ये फासले एक अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। मगर सूरज इतना बुलंद है कि उसके मुकाबले पर ये थोड़े से फासलों के फ़र्क बिल्कुल मिट जाते हैं, कोई हैसियत ही नहीं रहती। अब जितनी बुलंदी से नीचे देखेंगे उतना ही ये फासले मिटते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी बुलंदी से देखें तो इंसान, मोटर, इन दोनों के दरमियान नुमाया फ़र्क, घोड़े और इंसान के दरमियान, दरख्त और इंसान के दरमियान फ़र्क दिखाई देते हैं। ऊंची इमारत और छोटी इमारत और इंसानों के कदों के दरमियान फ़र्क दिखाई देते हैं। लेकिन 30-40 हज़ार की बुलंदी पे चले जाएं, अगर नज़र आए तो सब हमवार दिखाई देंगे, कोई फासला, कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। बस ये भी हुजूरी के साथ ताल्लुक़ रखने वाला मज़मून है। अगर आप खुदा के हुजूर हाजिर होकर नमाज अदा कर रहे हैं तो आपस के फासले कोई भी हैसियत नहीं रखते। रब्बे अल आला कह रहे हैं उसको, तो उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि आप फलां मकाम पर हैं और आपका भाई फलां मकाम पर है और आपका फासला जो दुनिया में है वो खुदा के हुजूर भी उसी तरह दिखाई देना चाहिए। इसलिए इन फासलों को मिटाना अदब से गहरा ताल्लुक़ रखता है, और वरना तकब्बुर का शैतान दाखिल होगा। एक गरीब आदमी पास आके खड़ा होता है और अगर कोई इस ख्याल से कि मेरे कपड़े साफ हैं, इसके कपड़े गंदे हैं, एक तरफ सिमट जाता है तो लाजिमन वो मुतकब्बिर है और किसी मुतकब्बिर की नमाज कबूल नहीं हो सकती। वो खुदा के सामने एक अलग दरबार बना रहा है। अगर खुदा की हुजूरी का तसव्वुर हो तो वहम व गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती। हाँ, कैसे ही गंदा कोई शख्स क्यों ना हो, अगर वो नमाज में साथ आकर खड़ा हो गया है तो लाजिमन उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि एक आदमी गंदी हालत में भी नमाज में जाया करे। ये उसका कसूर है, कसूर अपनी जगह, क्योंकि अदब का ये भी तो तकाजा है कि जो कुछ साफ सुथरा मयसर है वो पहन के जाओ। सर पे टोपी पहनना ये भी अदब का तकाजा है, कपड़ों को साफ सुथरा रखना भी अदब का तकाजा है। और जिनको नमाज में या मस्जिद में इस अदब की आदत हो वो मस्जिद से बाहर भी ऐसे ही रहते हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कसरत से रिवायात मिलती हैं कि सादगी थी लेकिन सफाई भी बहुत थी, नज़ाफ़त थी, बदन भी पाक रहता था, कपड़े भी साफ और पाक रहते थे। और आजकल जहलाना बुजुर्गी का तस्वुर यह है कि कपड़े मैले हों, गोया हमें परवाही कोई नहीं दुनिया की, हम दुनिया से बेनियाज हो चुके हैं, खुदा में डूबे हुए हैं। हालांकि पाक चीज़ में डूबने के लिए पाक होना ज़रूरी है, बस गंदगी का नेकी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ ऐसे माशरती पस मंज़र होते हैं जिनकी वजह से बाज़ आदतें बिगड़ जाती हैं, वो अलग मसला है। लेकिन एक इंसान जिसको हुजूरी का तसव्वुर हो वो हमेशा साफ सुथरा होकर मस्जिद में जाएगा, और वुज़ू भी यही सिखाता है। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन, मस्जिदों में जाया करो तो अपनी जीनतें लेके जाया करो। जीनत का एक मतलब तो मैं हमेशा बयान करता हूँ, तक़वा है, क्योंकि लिबास के ताल्लुक में भी खुदा ताला ने तक़वा के पहलू से जवाब दिया है। फरमाता है लिबास को तक़वा ज़ालिका खैर। लिबास के मुतालिक तुम सोचते हो कौन सा लिबास इस्लामी, कौन सा गैर इस्लामी, कौन सा मुनासिब, कौन सा गैर मुनासिब, तो हमेशा याद रखो कि लिबास को तक़वा ज़ालिका खैर, तुम्हें तक़वा का लिबास पहनना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिबास में तक़वा के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस ऐसी जीनत जो तकब्बुर पर मुंतज हो जाए, इस शान का लिबास जो मसलन नमाज में हायल हो, ये भी तकवा का लिबास नहीं कहलाएगा। चुनांचे इसी की रोशनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में अपने लिबास ना दुरुस्त किया करो इस ख्याल से कि पतलून की करीज ना खराब हो जाए या
کسی کنبل پر بیٹھنے سے شلوار کی قریض نہ خراب ہو جائے. اگر تم اپنے لباس ٹھیک کرو گے تو تمہارا لباس لباس التقویٰ نہیں رہے گا. تم خدا کے حضور حاضر ہوئے ہو اور خدا کے حضور حاضر ہو کر ایسی حرکتیں کرنا جس سے تمہیں اپنے دکھاوے کا خیال رہے. یہ لباس کی نظافت کی روح کے خلاف ہے. بس دیکھیں بظاہر دو متضاد چیزیں ہیں لیکن متضاد نہیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں. ایک طرف فرمایا اچھا صاف ستھرا لباس لے کر جایا کرو، لیکن دوسری طرف تقویٰ کا لباس بھی فرما دیا. اور تقویٰ کے لباس میں یہ معنی آ گئے کہ تمہارا ظاہری طور پر نفیس ستھرے لباس میں ملبوس ہونا اچھی بات ہے. مسجد میں جاؤ تو یہ زینت بھی لے کے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تمہاری زینت تقویٰ کے خلاف ہو گئی تو ایک بالا اصول پر تم ایک چھوٹے اصول کو قربان کر رہے ہوگے. اس خیال سے کہ میرے کپڑوں کی قریض خراب نہ ہو، ان میں بل نہ پڑ جائیں، اگر تم خدا کی حضوری کے آداب کو نظر انداز کر دو گے تو تقویٰ پھٹ جائے گا اور ایک پھٹے ہوئے کپڑے میں خدا کے سامنے ہوگے. بس لباس التقویٰ ذالک خیر ہمیں بتاتا ہے کہ خذوا زینتکم پر اس آیت کریمہ کا بھی اثر ہے. اور زینت کے مضمون میں یاد رکھیں کہ زینت سے مراد ظاہری طور پر یہ ہوگی کہ ایسا لباس ہو جو آپ کے لحاظ سے زینت ہے. ایک غریب آدمی کی زینت بھی تو ہوا کرتی ہے. پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہوں تو ان کو بھی وہ ٹھیک کر کے یا گھر میں بیٹھ کر سی کر یا دھو کر خود گھر میں ہی دھو کر وہ پہنتا ہے اگر اس سے کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہونا ہو. اس پر کوئی حرف نہیں، اس کی زینت کامل ہے. چنانچہ صرف زینت نہیں فرمایا، خذوا زینتکم فرمایا ہے. جو تمہارے پاس اچھی چیز ہے وہ پہنا کرو. اور اس لحاظ سے بھی امیر اور غریب کو برابر کر دیا، دونوں کے ساتھ یکساں حسن سلوک ہے. ایک آدمی کہہ سکتا ہے میرے پاس یہی زینت ہے، میں یہی لے کے جاتا ہوں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تمہاری یہی زینت قبول ہے. ایک امیر آدمی کے پاس زیادہ اچھی زینت کے کپڑے ہیں، وہ وہی پہنے گا، لیکن اگر وہ اس میں تکبر آ جائے گا تو وہ زینت نہیں رہے گی. اگر وہ کپڑے اس کی عبادت میں مخل ہوں گے تو پھر وہ زینت نہیں رہے گی. بس زینت لے کر جانا ضروری ہے، ہاں اپنی توفیق کے مطابق زینت لے جانا ضروری ہے. کپڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامعہ احمدیہ میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اندازہ ہوا کہ بعض غرباء کے کیا حالت ہے اور ان کے لیے ایک معمولی چھوٹا سا کپڑا بھی کتنی اہمیت رکھتا ہے. میرے ایک بھائی نے جو مجھے لطیفہ اپنی طرف سے لطیفہ سنایا، لیکن بڑی دردناک بات ہے ویسے. انہوں نے بتایا کہ سخت سردی میں ایک لڑکا کھڑا تھا باہر، بالکل ننگا، چھوٹا سا بچہ تھا، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اتنی سردی ہے، تم بغیر لباس کے باہر آ گئے ہو. تو ہنس کے کہتا ہے لے ٹوپی جو پائی ہوئی ہے، کہ دیکھ نہیں رہے میں ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اب اس بیچارے کی یہی زینت تھی اور لباس بھی وہی تھا اور اس کو اہمیت دے رہا تھا، اس پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا. پوچھنے والے پر ہنس رہا تھا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں ننگا نہیں ہوں، میرے سر پہ ٹوپی ہے. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جو کچھ میسر ہے وہ لے کر خدا کے حضور حاضر ہوا کرو، لیکن اچھی چیز، صاف ستھری چیز لے کر جایا کرو. اور تقویٰ کے لباس سے تمہارے لباس کا ٹکراؤ نہ ہو، ورنہ تم ننگے ہو جاؤ گے. اور تقویٰ کے لباس کے بغیر خواہ کچھ بھی اوڑا ہوگا تم اس کے خدا کے سامنے گویا ننگے بدن ہوگے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو پتوں سے تن ڈھانپنے کا ذکر ملتا ہے وہ یہی مضمون ہے. دراصل استغفار سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپ رہے تھے. جاہل سمجھتے ہیں کہ ننگے ہو رہے تھے اور پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، خدا کو پتوں کے پیچھے نظر نہیں آتا تھا. کیسی جہلانہ بات، اپنے دل کی جہالت حضرت آدم کی طرف منسوب کرتے ہیں. حالانکہ وہ استغفار تھا اور اس کے جواب میں اس کوشش کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس سے حسن سلوک کیا، اسے معاف فرما دیا. تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو پھر جوڑا دے دیا کہ اچھا یہ پہن لو کوئی بات نہیں، پتوں میں کیوں چھپتے ہو.
تو یہ مضامین ہیں روحانی کلام کی اصطلاحوں میں، اور روحانی اصطلاحوں کو سمجھ کر ہی ان کے مضامین سمجھ آتے ہیں۔ بس جو بھی مسجد میں آئے، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کو صاف ستھرا لباس لے کر آنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ نظافت کے ساتھ نماز کا تعلق ہے۔ آپ کو یہ حکم ضرور ہے کہ خواہ کوئی برے ڈکار لے رہا ہو، خواہ وہ اچھے ڈکار لے رہا ہو یا نہ لے رہا ہو، اس سے الگ نہیں کھڑے ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم ہم پر گندے ڈکار نہ پھینکا کرو، لیکن اس کے باوجود ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اپنی جگہ قائم رہا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر صفائی کا جذبہ نہ رہے، اس جذبے کے باوجود خدا کے احترام کا جذبہ اتنا غالب ہو کہ اپنی طبی نفاستوں اور نظافتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خدا کے ادب کے تقاضوں کو اپنے سر پر ہمیشہ قائم رکھیں اور انہی کے حقوق اس وقت ادا کیا کریں۔ بس خدا کی خاطر بعض دفعہ بدبو بھی سونگنی پڑتی ہے، بعض اور بیہودہ حرکتیں مسجد میں ہو جاتی ہیں، وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، یعنی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ غصہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود مل جل کر بیٹھنا، جس کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ جڑ کر کھڑے ہونا، یہ ضروری ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ مجھے یاد ہے بعض دفعہ قادیان میں بھی اور ربوہ میں بھی لوگ اس خیال سے کہ اگر اکیلا ہو تو جماعت نہیں ہوتی، ایسا شخص جو نماز میں دیر میں آتا تھا اور اگلی صف مکمل ہو جاتی تھی، وہ آگے سے ایک آدمی کو گھسیٹ کر پیچھے کر لیتا تھا اور اپنی نماز باجماعت بنانے کی خاطر اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا۔ اور کئی بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کو اس کی تائید حاصل تھی۔ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، میرے علم میں نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ استنباط کیا گیا ہے، لیکن میں نے بہرحال علماء کو متوجہ کیا ہے، اور ربوہ میں تو اس وقت لوگ اور ہمارے بزرگ علماء براہ راست میری یہ بات سن رہے ہیں، وہ یہ نوٹ کر لیں کہ تلاش کریں کہ کیا واقعتاً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی نماز باجماعت بنانے کی خاطر باجماعت نماز میں خلل پیدا کر دیا کرو۔ میں نہیں مان سکتا، یعنی اگر مل گئی تو سر تسلیم خم کرنا ہوگا، پھر میری سوچ یقیناً غلط ہے، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ یہ غالباً ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شخص کی جماعت نماز بنانے کی خاطر پوری صف پر اثر پڑتا ہے اور خلل واقع ہو جاتا ہے، اور یہ حکم یقیناً بہت زیادہ واضح اور غالب اور قوی ہے کہ درمیان میں فاصلے نہ ہوں۔ اگر آپ آگے سے کسی کو گھسیٹ کر پیچھے کرتے ہیں تو ایک فاصلہ پیدا کرتے ہیں، بس اگر دو باتوں میں تضاد دکھائی دے تو یقیناً ایک حدیث ضعیف ہوگی، سوائے اس کے کہ کوئی دلوں کو اور عقلوں کو مطمئن کرنے والا حل بھی ساتھ تجویز کیا جائے۔ بس اور باتوں کو چھوڑیے، صرف میرے نفس کی بات نہیں، وہ حدیث مجھے یہ پیغام دیتی ہے کہ دوسری حدیث، اگر کوئی حدیث پر مبنی بات ہے، اس میں ممکن ہے کوئی فرق ہو، کوئی ضعیف بات ہو، کسی نے اپنے خیال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیا ہو، لیکن دل نہیں مانتا کہ صف کی صف پر ایک انسان اپنی نماز کو باجماعت بنانے کی خاطر خلل واقعہ پیدا کر دے، اور ہر شخص کو پھر سرکنا پڑتا تھا۔ جب ایسا واقعہ ہوتا تھا تو ایک ایک قدم تھوڑا قدم کر کے آپس میں سمٹتے تھے، اور ساری صف میں جس طرح اینٹوں کی لکیروں کی کھیل ہوتی ہے، پتاروں کی، اینٹیں کھڑا کر دیا کرتے تھے بچے، ایک اینٹ پھینکو دوسری پر گرتی، دوسری تیسرے پر گرتی، اس طرح وہ گرتی چلی جاتی تھی، اسی طرح ساری صف متحرک ہو جاتی تھی ایک شخص کے متحرک ہونے سے۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ نمازی کے آگے سے بھی نہیں گزرنا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے اور بدن آپ کا اس سے مس نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں۔
بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر اتنے دن بھی کھڑا ہونا پڑے، یعنی اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کی خاطر فرمایا کہ اگر اتنے دن بھی کھڑا ہونا پڑے تب بھی تم نے آگے سے نہیں گزرنا۔ مراد یہ ہے کہ ایک سجدے کا جو فاصلہ ہے وہ نمازی کا اپنا حق ہے، اس کی سرزمین ہے، اس کے اور خدا کے درمیان اس زمین میں کسی کو حائل ہونے کا حق نہیں ہے۔ بہت ہی پیارا اور بڑا گہرا پرمعانی حکم ہے۔ اب ایک طرف نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف قائم رکھنے کے لیے یہ ارشاد ہو، دوسری طرف ہر آنے والا جب صفوں کو مکمل دیکھے اور ساری صفوں کو میں خلل واقعہ پیدا کر دے اور توجہ کو بکھرا دے، یہ میرا دل تو نہیں مانتا، مگر میرے دل کی بات کیا ہے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی حکم ایسا مل جائے جو حدیثوں کے اس ظاہری تضاد کو بھی دور کر دے تو لازماً سر تسلیم خم ہوگا، لیکن جب تک یہ ثبوت نہ مل جائے میں سمجھتا ہوں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور نمازی کو کسی صورت میں بھی خدا کی طرف توجہ میں کسی صورت میں بھی خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی سرگوشیاں بھی منع ہیں، اور کئی قسم کی حرکات جیسے بچے کرتے ہیں، دوڑنے پھرنے لگ گئے، کھیلنے کودنے لگ گئے مسجد میں، یہ تمام آداب مساجد کے خلاف ہیں۔ آداب مساجد کے سلسلے میں یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ ہمارا سارا نظام زندگی آداب مساجد سے متاثر ہوتا ہے۔ باجماعت نماز میں جو زور ہے اس میں بہت بڑی یہ حکمت ہے، کیونکہ تمام اسلامی معاشرے اور نظم و ضبط کی تصویر ہے جو باجماعت نماز میں کھینچی جاتی ہے۔ بس آداب مساجد کے ساتھ باجماعت نماز کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو نمازی پیچھے کھڑے ہوں، جب امام تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے پیچھے ایسی آواز میں وہ تلاوت نہ کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں امام کے اوپر بھی اثر پڑتا ہو اور اس کی تلاوت اور توجہ پہ خلل واقع ہوتا ہو۔ چنانچہ اسی پر فقہا نے یہ مسئلہ بنایا ہے کہ جن نمازوں میں اونچی قرات ہے وہاں نمازیوں کو خاموشی سے سننا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں جن کا اجتماعی زندگی سے تعلق ہے، اجتماعیت سے تعلق ہے۔ مثلا اگر نماز میں امام غلطی کرتا ہے تو نمازی کا یہ کام نہیں ہے کہ اس غلطی کی اصلاح خود کر لے اپنی نماز میں۔ بہت ہی اہم اور گہرا حکم ہے۔ امام کی اطاعت کا ایک بہت ہی گہرا اور قوموں کو زندہ رکھنے والا راز اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ امام خدا کے حضور حاضر ہے، تمہارا لیڈر بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ وہ خدا کے ادب کے تقاضے پورے کر رہا ہے اور اس سے کوئی بشری غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی انسان اس بشری غلطی پر اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو امام سے ہی نہیں خدا سے تعلق توڑتا ہے، کیونکہ جس کو امام بنا لیا جائے وہ خدا کے حضور تمہاری نمائندگی کر رہا ہے۔ اس لیے بظاہر یہ عجیب بات ہے کہ غلطی کا پتہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہی حکم ہے، اور اتنا واضح ہے کہ تمام عالم اسلام میں فقہی اختلافات کے باوجود اس بارے میں ایک ذرہ بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سنی شیعہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے اور امام غلطی درست نہ کرے تو تمام مقتدیوں کا کام ہے کہ بلا چون و چرا اس کی غلطی میں اس کی مطابقت کریں۔ اس موقع پر اس کو کیا کہنا چاہیے، کس طرح کہنا چاہیے، اس کے متعلق فرمایا سبحان اللہ پڑھو۔ اب یہ سبحان اللہ پڑھنا خود بہت ہی ایک گہرا اور عارفانہ حکم ہے، جس پر غور کریں تو طبیعت اشش کر اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے صرف اللہ غلطی سے پاک ہے۔
ایک طرف امام کو یہ پیغام مل گیا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ بتایا گیا کہ ہم تمہاری غلطی تو سمجھ گئے ہیں لیکن تمہیں نیچی نظر سے نہیں دیکھ رہے، تمہیں ہم کسی لحاظ سے بھی تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ صرف خدا ہے جو غلطی سے پاک ہے۔ بس کتنے ادب اور احترام کے ساتھ ایک غلطی کرنے والے امام کی غلطی کی طرف اسے متوجہ فرمایا گیا۔ اور دوسرا پیغام سبحان اللہ خود اس انسان کو دیتا ہے جس نے غلطی پکڑی ہے، اور اس میں دو پیغام ہیں۔ ایک یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے تم غلط ہو، اس احتمال کو نظر انداز نہ کرنا، کیونکہ صرف اللہ غلطی سے پاک ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے میں بھی بعض دفعہ نماز میں بھولتا ہوں تو بعض مجھ سے زیادہ بھولنے والے مجھے غلط یاد کرا دیتے ہیں، اور اس جگہ سبحان اللہ کہتے ہیں جہاں سبحان اللہ تو ہے ہی، لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، پھر بعد میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کیسا پیارا کلام ہے، کیسا پیارا انداز ہے غلطی کی اصلاح کا، کہ انسان پڑھنے والے کو بھی یہ پیغام، اس سبحان اللہ سے پیغام ملتا ہے کہ تم اصرار نہ کرنا کہ تم ضرور درست ہو، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ تم بھی تو غلطی کے پتلے ہو، اگر اس سے ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے، یعنی سچ مچ کی غلطی ہو تب بھی انکساری کا پیغام ہے۔ اور پہلی بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم غلط ہو، کہ جب امام درستی نہ کرے تو اس وقت الگ ہونے کا حکم نہیں ہے، ایسے شخص کا فرض ہے کہ بغیر مزید شور مچائے وہ اس کی مطابقت کرے۔ چنانچہ نماز میں جو بعض دفعہ عجیب سی حرکتیں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ کسی امام سے غلطی ہوئی ہے، ایک شاہد سبحان اللہ کہی جاتے ہیں، صرف اشارہ کافی ہے، وہ بھی نرم زبان میں، جو قریب ہے پہلے اس کا فرض ہے، اور اگر اس سے دور کے آدمی نے غلطی پکڑی ہے تو وہاں سے کہے سبحان اللہ، لیکن تشدد کے معنوں میں نہیں، جیسے چوٹ مار کے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، عزت کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اسے یاد کرائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو پھر بعد میں کیا ہونا ہے، اس سلسلے میں ایک مجھ سے سوال کیا گیا تھا لندن میں، ایک بچی نے سوال کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب بھی آپ کو دینا چاہیے، آپ کے سامنے بھی آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امام سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ سجدہ صاحب کرے گا، اس میں دو باتیں ہیں کہ اس کا سجدہ صاحب میں کچھ لوگ تو ہیں جو شروع میں اس کے ساتھ شامل تھے، وہ تو سجدہ صاحب میں شامل ہو جائیں گے، جو بعد میں آئے اور انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی امام کی مطابقت سے نہیں نکلے، اور جب امام سجدے میں جاتا ہے تو وہ نماز کی کسی بھی حالت میں ہو، خواہ وہ قیام کی حالت میں ہو، خواہ وہ رکوع کی حالت میں ہو، اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن امام کی مطابقت میں وہ دو سجدے ضرور کریں گے۔ ایک یہ بات یاد رکھیے۔ دوسرے یہ کہ اگر مقتدی کی، انہوں نے کہا مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے، مثلا میں نماز پڑھ رہی ہوں آپ کے پیچھے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اپنے دو سجدے کروں گی، اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ تمہاری غلطیاں امام کے تابع خدا کی حفاظت میں آ جاتی ہیں۔ جب جماعت کے طور پر نماز پڑھ رہے ہو تو جماعت کا حکم لگے گا وہاں، اور انفرادیت غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، امام کے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جو باقی رکعتیں ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی نماز ہے جو ایک لحاظ سے امام کے تابع ہے اور ایک حصہ اس کا امام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بس جہاں اس حصے پر امام اثر انداز ہوگا وہاں مقتدی ضرور اثر انداز ہوگا، یعنی سجدہ صاحب وہ کرتا ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا، لیکن جس حصے پر امام اثر انداز نہیں ہو رہا اور آپ غلطی کر رہے ہیں وہاں آپ کو اس غلطی کا سجدہ صاحب الگ کرنا چاہیے۔
عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ تالی بجائیں گی۔ میں اس سلسلے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس میں حکمت یہ ہے کہ عبادت میں خلل واقع نہ ہو، خدا کی حضوری کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو جائے۔ بس عورتوں سے جو پردہ کا حکم ہے، یا عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے نمازوں میں جو علیحدگی کا حکم ہے، اس پر بھی حضوری اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر خدا کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو کوئی دنیاوی رشتے اور دنیاوی کششیں اس خدا کے حضور حاضر ہونے کے احترام میں دخل انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی عموماً نمازوں میں ایک طرف عورت کھڑی ہے دوسری طرف مرد ساتھ کھڑا ہے، تو عورتوں کے اپنے انداز ہیں، ان میں کششوں کی بھی مختلف کیفیتیں ہیں۔ بالکل بعید نہیں کہ وہ لوگ جن کے نفسوں میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، آزمائش میں مبتلا ہو جائے اور ساتھ کھڑی ہوئی عورت کا احساس اس کی عبادت میں مخل ہو اور وہ خدا تعالیٰ کی حضوری کے تصور چھوڑ کر اس عورت کی حضوری کے تصور میں نماز شروع کر رہا ہو، نماز پڑھتا چلا جائے۔ بس اس لیے عورت کو جب آواز دیتی ہے تو اس کی آواز میں بھی ایک خاص کشش ہوتی ہے اور پہچانی بھی جاتی ہے بعض دفعہ کہ کون ہے۔ بس اس لیے تالی کی آواز تو ایک ایسی آواز ہے جس میں کوئی انفرادیت نہیں، ہر تالی تالی ہے۔ بس صرف یہ پتہ لگ جائے امام کو کہ کچھ ہوا ہے اور وہ سوچے اور پھر اس کے نتیجے میں جو باقی احکامات ہیں وہ جاری ہوں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے لیے بڑی تفصیلی نصیحتیں فرمائی ہیں اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے ہماری عبادتیں سج جائیں گی، ان میں خلا نہیں رہیں گے، ان میں خدا تعالیٰ کے تصور کی اہمیت دن بدن نمایاں ہوتی چلی جائے گی اور تصور ہماری زندگیوں پر غالب آتا چلا جائے گا۔ اور بعض احکامات اسی سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں کچھ حدیثیں نقل کر کے ساتھ لایا تھا، اگر کوئی بات میری بیان کرنے سے رہ گئی ہو تو میں دیکھتا ہوں شاید اس میں ذکر مل جائے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں خرید فروخت کی بات کوئی نہیں کرنی، صرف خدا سے سودے ہیں، انسانوں سے سودے یہاں بند ہو جانے چاہیے۔ مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اسی لیے حکم ہے کہ عورتیں احتیاط کریں جب ان کے ایام ہوں۔ یہ احتمال ہے کہ کوئی قطرہ خون کا مسجد پر لگ جائے یا کوئی گند گر جائے، تو اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ ان دنوں میں مسجد میں نہ آئیں۔ مسجدوں کی صفائی کے متعلق اتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو قرآن کریم میں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قرآن کریم نے اس کا ذکر محفوظ فرما دیا، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو تم دونوں مل کر صاف رکھا کرو۔ اور وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام دنیا اور آئندہ نسلوں کے لیے امام بنائے گئے تھے، مسجد کی صفائی کو اتنی اہمیت دی کہ ان کو اور حضرت اسماعیل کو جو خود بھی نبی اللہ تھے ان کو فرمایا کہ آنے والوں کے خیال سے عبادت کرنے والے اور اعتکاف بیٹھنے والے اور مسجد کا طواف کرنے کی غرض سے آنے والوں کے لیے تم دونوں اس مسجد کو صاف کیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسجد کی صفائی سے بہت پیار تھا اور بڑی محبت کی نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اس واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا، ایک ایسی خاتون جن کی سوسائٹی میں کوئی قدر نہ ہو، وہ عام لونڈی اور اپنی ایسی ظاہری شکل و صورت میں یا مالی لحاظ سے غربت میں ہوں کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اس کے لیے مسجد کی صفائی میں ہی عزت ہے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو مسجدیں صاف کرے، اور اس سے اس کو کتنی عزت مل سکتی ہے اس کا میں حال آپ کو بتاتا ہوں۔
حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسی عورت جو دنیا کی نظر میں قابل قدر نہیں تھی، وہ مسجد صاف کیا کرتی تھی، 2-3 دن نظر نہ آئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، دکھائی نہیں دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ سخت اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے کہ مجھے کیوں نہ بتایا، فوت ہو گئی تھی تو مجھے کیوں نہ بتایا۔ اسی وقت اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر دعا کی۔ تو مسجد کی صفائی سے دیکھیں ایک عام خاتون جس کو دنیا کی نظر میں بھی کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اتنا بلند مقام حاصل کر گئی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اس نے مقام بنا لیا، اور یقیناً جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی نظروں میں مقام بنایا ہے اس نے خدا کی نظروں میں مقام بنایا ہے۔ تو صفائی کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مثال کو بھی پیش نظر رکھیں، پھر اس واقعہ کو پیش نظر رکھیں جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مسجد کو صاف کرنا چاہیے، اور اگر کوئی خاندان کبھی کبھی مل کر مسجد کی صفائی کا پروگرام بنائیں تو ان کی عزت اور ان کا احترام خدا والوں کی نظر میں بڑھے گا اور خدا کی نظر میں بڑھے گا۔ اور کوئی ایسی حرکت مسجد میں نہیں کرنی چاہیے جس سے مسجد میں گندگی پیدا ہوتی ہو۔ بوٹوں کو اتارنے کا جو حکم یا جوتوں کو اتارنے کا حکم ہے اس کا اسی سے تعلق ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جوتے گندے باہر رکھ دیے جائیں اور کپڑے اتنے غلیظ ہوں یا کوئی ایسی بیماری ہو جس سے مسجد گندی ہوتی ہو۔ مثلا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ماتھے پر ایگزیما ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے چہرے پر یا ہاتھوں پر ناسور رستے ہیں۔ وہ اس بات کا ذرا خیال نہیں کرتے کہ دوسرے نمازیوں کے لیے ہی وہ تکلیف کا موجب نہیں بنیں گے، بلکہ بنیادی طور پر ان میں بیماریاں پھیلانے کا موجب بھی بنیں گے۔ نفسیاتی تکلیف ہی نہیں بلکہ عملاً بیماریاں پھیلانے کا موجب بنیں گے۔ اور مسجد کو گندہ کرنا اپنی ذات میں ایک گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کا فرض ہے کہ اگر انہوں نے مسجد آنا ہے تو اپنا کپڑا لے کر آیا کریں، اپنی ایسی موٹی تہ والی جانماز ساتھ لایا کریں جس کے نتیجے میں مسجد کے فرش کے گندے ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو یہ بھی تاکید ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، مسجد کے سے جو سبق سیکھیں اپنی زندگی میں جاری کیا کریں کہ وہ اگر ہاتھوں میں کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر مصافحہ نہ کیا کریں۔ میرے پاس لوگ علاج کے لیے بہت مدتیں ہو گئی آتے ہیں، اور ایسے مریضوں کو تو خاص طور پر شوق ہوتا ہے کہ پہلے مصافحہ کریں بعد میں بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ گندی بیماری ہے۔ اور بعض دفعہ وہ پہلے اپنے زخم دکھاتے، ہاتھ لگاتے، ان کو چھیڑتے، اور پھر ایک دم السلام علیکم کہہ کے ہاتھوں کے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آدمی مجبور ہوتا ہے ورنہ ان کی دل شکنی ہوگی۔ لیکن وہی مضمون ہے جو مسجد میں آپ نے سیکھا کہ اپنے انکسار کی خاطر ایک گندے آدمی کو بھی برداشت کرو، تکبر سے اس کا ہاتھ نہ جھٹکو، لیکن اس گندے آدمی کا یا بیمار آدمی کا اپنا بھی تو فرض ہے، اس کا بھی تو سوسائٹی پر کوئی حق ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے احتراز کرے، اور مسجد کی پاکیزگی کی خاطر اگر مسجد میں آنا فرض ہے تو پھر وہ ضرور اپنا کپڑا اور اپنی حفاظت کا سامان ساتھ لایا کرے۔ جو شائستہ مہذب قومیں ہیں ان میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کو دوسروں تک نہیں پھیلاتی۔ اب جاپان میں جائیں تو وہاں ہر آدمی نے اپنے جب اگر اس کو نزلہ ہوا ہوگا تو سفید کپڑا باندھا ہوتا ہے اوپر۔ میں جب گیا تھا جاپان تو تعجب ہوتا تھا بعض لوگوں کو دیکھ کر سفید کپڑے میں پھرتے ہوئے، سفید کپڑا اتنے حصے پر باندھا ہوا تھا، ناک کے حصے پر۔ تو پتہ لگا کہ یہ نزلے کے مریض ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نزلہ دوسروں کو لگے۔ لیکن مسجد نے یہ ادب سکھایا ہے کہ اپنی بدبو تک دوسروں تک میں نہ پہنچاؤ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پیاز کھا کر نہ آیا کرو، گندے ڈکار نہ لیا کرو، نمازیوں کو اپنی تکلیف سے محفوظ رکھو۔ اس سبق کو مسلمانوں کو اپنی ساری زندگی پر حاوی کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ میں نے دیکھنے کا مضمون بتایا، نماز میں سیکھا،
اور عارف باللہ نے اپنی ساری زندگی پر اس کو جاری کر دیا، لیکن مسلمان نہیں کرتے اور غیر کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہماری عورتوں میں تو یہ بہت ہی بیماری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بیماریاں دوسروں تک پھیلاتی چلی جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جلسے کے دنوں میں ایک دفعہ ایک خاتون آئیں اپنے بچے لے کے، سخت کالی کھانسی، اور عام کھانے کی میز پر ان کو بٹھایا ہوا تھا، وہیں سے وہ آ کر علاج کے لیے آئیں۔ ان کو میں نے کہا آپ کو بچے کو کالی کھانسی ہے کہ کوئی بات نہیں، جلسہ تو سننا ہی ہے نا۔ میں کہا جلسہ سننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو سننے کے لائق نہ رہنے دیں، کالی کھانسی پھیلانے کا آپ کو کیا حق ہے؟ بعض عورتیں ہیں جو بچوں کو کاکڑا لاکڑا نکلا ہوا، منہ پہ چھالے ابھی ہرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لے کر پھرتی ہیں اور بالکل پرواہ نہیں کرتی کہ دوسرے بچوں کو لگے گی۔ بس مسجد نے جو آداب سکھائے ہیں، میں نے جیسے کہ پہلے بیان کیا تھا، آپ کی ساری زندگی پر حاوی ہیں۔ ان آداب کو مسجد میں قائم کر دیں اور ان کے فلسفے سے اپنی نسلوں کو خوب اچھی طرح آگاہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد سے تعلق رکھنے والی قوم دنیا کی سب سے عظیم اور متمدن قوم ہوگی، کیونکہ اس قوم کو خدا اور اس کے رسول نے آداب سکھائے ہیں۔ کوئی دنیا کی قوم آپ کے پسند کو نہیں پہنچ سکتی۔ اعلیٰ درجے کے اخلاق اور اعلیٰ درجے کے اصول معاشرت میں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مسجد میں سکھا دیا ہے اور نظام جماعت کے حقوق سے تعلق میں، وہ آپ کی ساری زندگی پر حاوی ہوگا، اور دنیا کی بہترین قوم تو ہیں ہی آپ، ہمیشہ دنیا کی بہترین قوم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ایک منٹ بیٹھیں۔ انشاءاللہ آج شام کو میں یہاں سے اپنے قافلے سمیت واپسی کے سفر پر روانہ ہوں گا۔ احباب جماعت سے درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہر حال میں ہمیشہ شامل رہے، اور اللہ کی حفاظت میں ہم سب لوگ خدا کی نظر میں رہتے ہوئے واپس گھروں کو لوٹیں، اور سب احمدی مسافر جو اس جلسے سے واپس جائیں گے ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جماعت احمدیہ کینیڈا کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، کیونکہ اب اس کے بعد ملاقات کا موقع نہیں مل سکے گا، اور تمام دنیا سے جو تہنیت کے پیغام آ رہے ہیں فیکسز کی شکل میں بھی اور دوسرے ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے بھی، وہ سارے جماعت احمدیہ کینیڈا کو نہایت محبت بھرا سلام پہنچاتے ہیں، اور آپ کو خدا تعالیٰ نے جو سعادت بخشی ہے اس میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ ان نیکیوں کو ہمیشہ آئندہ نسلوں تک نسل بعد نسل قائم رکھیں گے۔ اب
تکبیر نماز کے لیے سب بنائیے.